ہم موعظہ معراج کو بیان کرتے ہیں تو اس میں یہ ہے کہ براق نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام کی سواری کے لیے اس کا انتخاب کیا گیا. یہ براق اور یہ فرشتوں کا آنا اور حضور کو ساتھ لے کے جانا یہ ہر ایک کی ڈیوٹی تھی. ہمارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم سفر معراج کے لیے نہ کسی کی رہنمائی کی انہیں حاجت تھی، نہ کوئی سواری کی ضرورت تھی، نہ سواری کے محتاج تھے. یہ تو براق کی معراج ہے. میرے محبوب کا اگرچہ سفر معراج بیان کرتے ہوئے آج یہاں سے ابتدا ہوتی ہے کہ براق آیا، حضور براق پہ سوار ہوئے، مسجد حرام سے سفر کا آغاز ہوا، پھر آپ مسجد اقصیٰ میں پہنچے. لیکن اہل عشق کہتے ہیں محبوب کے سفر معراج کا آغاز یہاں سے نہیں ہوتا. براق آیا تو یہ براق کی معراج ہے کہ میرے نبی اس پہ جلوہ گر ہوئے. حضور کی معراج کا آغاز یہاں سے نہیں ہوا. آپ بیت المقدس میں گئے تو میرے محبوب کی یہ معراج نہیں تھی. بیت المقدس میں جانا، نبیوں سے ملاقات کرنا، یہ میرے نبی کی معراج نہیں، یہ معراج نبیوں کی ہے کہ اللہ نے انہیں اپنے محبوب کا دیدار عطا فرمایا. آسمانوں پہ جانا یہ نبی کی، ہمارے آقا کی معراج نہیں. آسمانوں پہ تو پہلے نبی جلوہ گر ہیں. سدرہ تک جانا یہ میرے نبی کی معراج نہیں. سدرہ پہ تو پہلے حضرت جبریل امی کا مقام وہاں تک ہے، وہ بھی جاتے ہیں. وہاں تک جانا بھی یہ میرے نبی کی معراج نہیں. پہلے آسمان پہ قدم رکھا تو یہ آسمان کی معراج ہے، دوسرے پہ قدم رکھا تو یہ دوسرے آسمان کی معراج ہے، تیسرے پہ اعلی حاصل قیاس ساتوں آسمانوں پہ گئے تو یہ آسمانوں کی معراج ہے. جس نبی سے ملے وہ اس نبی کی معراج ہے. سدرہ پہ پہنچے تو یہ سدرۃ المنتہا کی معراج ہے. عرش پہ پہنچے تو وہ عرش کی معراج ہے کہ عرش پہ میرے نبی کے قدم لگے. میرے نبی کے سفر معراج کا آغاز لا مکان سے ہوتا ہے. جہاں تک پہلے کوئی نہیں گیا وہاں سے میرے نبی کے سفر معراج کا آغاز ہے. انتہا کہاں تک ہے یہ لے جانے والا جانتا ہے یا جانے والا جانتا ہے. حضور فرماتے ہیں کہ جب میں لا مکان پہ تھا تو رب ذوالجلال کے قرب، انوار و تجلیات کے قرب کی وجہ سے تھوڑی سی میرے دل میں خوف اور ہیبت جب طاری ہوئی تو حضور فرماتے میرے قدم رک گئے. اب یہ وہ مقام ہے جہاں نہ براق ہے نہ جبریل ہے، جہاں نہ رف ہے، سارے پیچھے رہ گئے. فقط میرے نبی کی ذات جس وقت لا مکان پہ آپ پہنچے، حضور فرماتے میرے قدم رک گئے. تھوڑی دیر کے لیے جب میں رکا تو آواز آئی، ادنو ادنو منی یا محمد. کتنا کمال ہے، یہ فرق ہے کلیم اور حبیب میں. یہاں صرف تقاضا تھا کلیم کا کہ اللہ میں دیکھنا چاہتا ہوں، تیری آواز میں اتنا حسن ہے تو جلووں میں حسن کتنا ہوگا، اللہ مجھے اپنا دیدار کروا. تو رب ذوالجلال نے جس سختی سے اللہ نے منع کیا، اعلیٰ حضرت کہتے ہیں رب ہے، رب نے ایک طرح کی کلیم کو یہ جھڑکی دی، لن ترانی، اے موسیٰ تو نے سوچ بھی کیسے لیا کہ تو میرا دیدار کرے گا. لن ترانی لن ترانی، ہرگز تو نہیں دے سکتا. میرے امام کہتے ہیں تبارک اللہ، شان تیری تجھی کو زیبا ہے بے نیازی. کہیں وہ جوش لن ترانی، کہیں تقاضے وصال کے تھے. ادنو منی یا محمد، ادنو منی یا محمد. ایک طرف ہے ہرگز نہیں دیکھ سکتے، اور ایک طرف ہے محبوب رک کیوں گئے، اور قریب آؤ اور قریب آؤ. اب حضور فرماتے جس وقت آواز میں نے سنی کہ ادنو منی، روایت یہ بھی ہے کہ وہ جو آواز تھی جب محبوب نے وہاں جا کے تھوڑی سی یعنی ایک وحشت سی یا ایک گھبراہٹ سی طاری ہوئی تو وہ آواز بھی جو ادنو منی کے لفظ تھے، یہ لفظ بھی جس لہجے میں تھے وہ لہجہ صدیق اکبر کا تھا. تاکہ وہ آواز جس آواز سے دنیا میں محبوب تم مانوس تھے اور جس آواز کی وجہ سے دنیا میں
ہر غم دور ہوتا تھا، اور ہر گھبراہٹ میں جو آواز محبوب تمہارے لیے ہر جگہ پہ مددگار بنتی تھی، اگرچہ یہ سارے معاملات ہیں، وگرنہ ہمارے آقا علیہ الصلوۃ والسلام ہر ایک کے مددگار ہیں، لیکن صدیق اکبر رضی اللہ تعالی عنہ نے مشکل لمحات میں جب کہیں بھی میرے نبی کا ساتھ نہیں چھوڑا، تو اس مقام پر بھی جب تھوڑی سی گھبراہٹ محسوس ہوئی تو یہ لہجہ اور یہ آواز میں جو سوز و گداز تھا، وہ لہجہ بھی حضرت صدیق اکبر رضی اللہ تعالی عنہ کا تھا۔ اب جس وقت حضور فرماتے ہیں وہ آواز جب میں نے سنی تو میں نے قدم اٹھا کے آگے رکھا، ایک قدم، تو اس ایک قدم میں جتنی مسافت حضور فرماتے ہیں میں نے طے کی، وہ پتہ ہے کتنی ہے؟ حضور فرماتے وہ مسافت اتنی تھی جتنی براق مسجد حرام سے لے کے جتنا سفر براق نے سدرہ تک طے کیا، اتنا سفر میں نے ایک قدم میں طے کر لیا۔ اب ناپو وہ سفر کتنا تھا۔ آج حضور کے مقام ابدیت کو اپنے بشریت پہ قیاس کرنے والے، زمین سے لے کے پہلے آسمان کا سفر 500 سال کی مسافت، اتنا ہی دوسرے آسمان کا سفر، اتنا ہی تیسرے آسمان کا سفر، اور ہر آسمان کی موٹائی جو ہے یہ بھی 500 سال کی ہے۔ اسی طرح دوسرا آسمان، تیسرا آسمان، پھر سدرۃ المنتہا۔ فرمایا جتنا مکہ سے لے کے سدرہ تک براق نے سفر طے کیا، اتنا ایک قدم میں نے یہ سفر سارا طے کر لیا۔ یہ ہمارے آقا علیہ الصلوۃ والسلام کا مقام ابدیت ہے، صرف نور کا معراج نہیں۔ اللہ نے جب اپنے محبوب کے اس سفر معراج کو بیان کیا تو اللہ نے ابد کہہ کے سارے احتمال ہی ختم کر دیے کہ قیامت تک ان کی ابدیت کو بیان کرتے ہوئے اپنی ابدیت کو سامنے نہ رکھنا۔ تمہاری ابدیت تو صرف زمین تک رہتی ہے، میرے محبوب کی ابدیت تو عرش سے بھی پار چلی جاتی ہے۔ ہمارے آقا علیہ الصلوۃ والسلام کا یہ مقام ابدیت ہے کہ جہاں جبریل جا کے سدرہ پہ کہے کہ محبوب اگرچہ نور ہوں، نوریوں کا سردار ہوں، لیکن ایک پورا بھی آگے جاؤں تو میرے محبوب پر جلتے ہیں، میں آگے نہیں جا سکتا۔ لیکن میرے آقا فرماتے ہیں جبریل تو نہیں جا سکتا، بتا تیری کوئی حاجت ہے تو وہ بھی پوری کراؤں گا۔ مطلب یہ کہ یہ نہیں کہا جبریل جب تم نہیں جا سکتے تو میں تو ٹھیک ہے نور بھی ہوں، لیکن میری حیثیت تو بشریت والی بھی ہے۔ جب تم فقط نور ہو کے نہیں جا سکتے تو میں تو بشریت اور نور کا مجموعہ ہوں، میں آگے کیسے جاؤں گا؟ جب تیرے نورانی پر جلتے ہیں تو میرے جسم پہ کپڑا سلامت کیسے رہے گا؟ جبریل میں بھی نہیں جاتا۔ میرے محبوب نے یہ نہیں فرمایا، فرمایا ٹھیک ہے جبریل مجھے پتا ہے تیرے مقام کی یہاں سے انتہا ہے، لیکن ہمارے سفر کا ابھی یہاں سے آغاز ہو رہا ہے، بتا تیری کوئی حاجت ہے تو وہ پوری کر دوں۔ اور میرے محبوب نے یہ لفظ بول کے وہ بدلہ اتارا جب حضرت ابراہیم علیہ السلام نارے نمرود میں ڈالا جا رہا تھا تو اس وقت حضرت جبریل امین نے حاضر ہو کے کہا تھا اے خلیل بتا کوئی حاجت ہو تو میں اس حاجت کو پورا کر دوں، اللہ کی بارگاہ میں تمہاری وہ حاجت لے جاؤں۔ تو حضرت ابراہیم علیہ السلام نے کہا تھا جبریل تجھ سے میری کوئی حاجت نہیں، تو کہا اگر مجھ سے نہیں کہنی تو اپنے رب سے ہی مانگ لو، دیکھو کتنی شدت کی آگے آگ ہے۔ تو حضرت ابراہیم علیہ السلام نے کہا تھا جبریل میں اس سے کیوں کہوں، وہ میرے حالت سے واقف ہے۔ کہا اسے جاتا ہے جسے پتا نہ ہو، وہ جانتا ہے اگر وہ میری اس حالت پہ راضی ہے آگ پہ جانے کے لیے تو اس جیسی ایک کیا ہزاروں نمرود کی چیخیں ہوں اس پہ جانے کے لیے بھی میں تیار ہوں۔ لیکن یہ اس وقت جو حضرت ابراہیم علیہ السلام کی پیشانی پہ نور مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم جلوہ گر تھا، حضرت جبریل امین نے حضرت ابراہیم علیہ السلام سے کہا حاجت ہو تو پوری کر دوں۔ میرے محبوب کے نور نے اس وقت عہد کیا اے جبریل آج میرے آبا
پر جو تو نے یہ مہربانی کی ہے کہ حاضر ہو کے ان سے پوچھ رہے ہو حاجت ہو تو بتاؤ پوری کر دوں، اس کا بدلہ وقت آئے گا میں ضرور اتاروں گا۔ وہ سدرۃ المنتہا پہ پہنچ کے میرے محبوب فرماتے ہیں جبریل آج بدلہ ہو گیا، اس دن تو نے میرے والد ابراہیم سے پوچھا تھا کوئی حاجت ہو تو بتاؤ پوری کر دوں، آج میں تم سے پوچھ رہا ہوں کہ بتا تیری کوئی حاجت ہے تو میں پوری کر دیتا ہوں۔ میرے محبوب علیہ الصلوۃ والسلام نے جس وقت پوچھا حضرت جبریل نے کیا حاجت پیش کی، کہا اللہ کی بارگاہ میں میری حاجت یہ ہے اگر قبول ہو جائے محبوب میں نے آپ کو دیکھا، آپ اپنی امت کی فکر آپ کو بڑی ہے، آپ ہر وقت اپنی امت کے غم میں آنسو بہاتے ہیں، ہر وقت فکر ہے آپ کو امت کی، تو محبوب میں یہ چاہتا ہوں مجھے اجازت مل جائے کل قیامت کا دن ہو، آپ کی امت وہ پل صراط جو بال سے زیادہ باریک تلوار سے زیادہ تیز ہے، میں چاہتا ہوں جب آپ کی امت گزرنے لگے مجھے اجازت ملے میں اپنے نورانی پر اس پل کے اوپر بچھا دوں اور آپ کی امت جو ہے وہ بغیر کسی تکلیف کے میرے پروں سے میرے پروں پہ پاؤں رکھ کے اس کے اوپر سے گزرتی ہوئی جنت میں پہنچ جائے۔ فرمایا نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام کا جو سفر معراج کا آغاز ہے وہ وہاں سے ہے لامکان سے کہ جہاں پہلے کوئی نہیں گیا، عرش تک جانا بھی حضور کی معراج نہیں کہ عرش وہاں پر بھی فرشتے وہاں پر بھی موجود ہیں اور ان کی بھی تمنا تھی کہ اللہ کے محبوب کا دیدار ہو، وہ حاملین عرش اٹھانے والے فرشتے وہ پہلے سے موجود ہیں۔ عرش تک جانا یہ عرش کی معراج ہے اور عرشیوں کی معراج ہے کہ انہوں نے محبوب کا دیدار کیا۔ میرے محبوب کے سفر معراج کا آغاز وہاں سے ہے جہاں پہلے کوئی نہیں پہنچا اور وہ لامکاں ہے، وہاں جانا اور وہاں جا کے بغیر حجاب کے رب ذوالجلال کی عین ذات کو دیکھنا یہ ہمارے آقا کی معراج ہے جو رب ذوالجلال نے کسی دیگر نبی کو بلکہ اس سے پہلے کسی ہستی کو بھی یہ عظمت عطا نہیں کی جو خالق کائنات جل جلالہ نے ہمارے آقا علیہ الصلوۃ والسلام کو عطا فرمائی ہے۔